الحمد لله الحمد لله وسبحانه على حلمه بعد علمه وسبحانه على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عودة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تشرح بہا صدورنا وتزکی بہا نفوسنا وتقوی بہا قلوبنا وتقضی بہا حوائجنا وتغفر بہا ذنوبنا وتکفر بہا سیئاتنا وتجبہ بہا شملنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بعد از حمد و صلات تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ کے نام کو تم اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ کہ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے تم قسم کھا بیٹھو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری بے ارادہ قسموں پر، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا ان قسموں پر جن کا تم نے دل سے ارادہ کیا. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت حلم والا ہے. ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 مہینے کی، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کریں تو اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اور اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر ہی لیا طلاق کا تو بے شک اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور طلاق پانے والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں
3 ماہواریوں تک، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے شوہروں سے چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کی، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اور ان رجعی طلاق پانے والی عورتوں کے خاوند زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں انہیں لوٹانے کے، اگر وہ حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیں، اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے جیسے مردوں کا ان پر حق ہے، اور دستور کے موافق مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ طلاق 2 بار ہے، پھر عدت میں حسن سلوک کے ساتھ روک لیں۔ روک لینا ہے یا عدت پوری کرنے کے لیے احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو حق مہر میں دیا ان میں سے کچھ واپس کرو، مگر جب دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ جو عورت نے شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے بدلہ دیا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ پھر اگر ان 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دی تو اس تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس شخص کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں پھر وہ رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر وہ اپنی عدت کے دوران، عدت کو جب پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھ لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جس نے ایسا کیا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی جو نعمت تم پر ہے، اور وہ جو چیز یہ اللہ نے تم پر اتاری اور حکمت سے اور کتاب سے تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو نہ روکو انہیں اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے انہی شوہروں سے جب کہ وہ آپس میں دستور شرع کے موافق رضامند ہو جائیں۔ اس سے نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اور یہ نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صاف اور ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ایک تو قسموں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، اور اس سے متعلقہ نصیحتیں فرمائی گئیں۔ بعض لوگ کسی نیک کام، کسی اچھے کام کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں یا کھا لیتے تھے، نیکی کے کام سے رکنے کے لیے۔ مثلاً کسی مقام پر ایک بندے نے صلح کرائی
اور اس بندے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، لیکن صلح کے بعد لوگوں نے باتیں کی تو وہ تنگ ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کی صلح نہیں کراؤں گا۔ یعنی ایک نیک کام کے بارے میں اس نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا لی، ایسا تنگ پڑا کہ کہتا ہے کہ بس یہ میری آخری بار تھی، قسم ہے آج کے بعد میں کسی کو صلح نہیں کراؤں گا۔ ایسے ہی کہیں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا تو یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، کہیں یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا لی، یہ بھی ایک قسم کی ایک قسم ہے۔ قسم کی 3 قسمیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے ایمان۔ ایمان یمین کی جمع۔ تو 3 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو ہے، ایک یمین غموس ہے اور ایک یمین منعقدہ ہے۔ 3 قسمیں یہ توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ یمین لغو یہ ہے کہ ارادے کے بغیر بات بات پہ لوگ ایسی قسم سے، اللہ کی قسم ہے، قسم سے یہ ہوا، اس طرح کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور یہ بے ارادہ قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک رسمی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اور اس قسم کو توڑنے والا گنہگار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عام طور پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ بات بات پہ قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا، قسم سے یہ ہو جائے گا، قسم سے، تو اس طرح کی قسم کو لغو قسم کہا جاتا ہے، یعنی ایک بے ارادہ ہے، فضول ہے اور اس کو توڑنے والا کوئی گنہگار بھی نہیں ہوتا۔ یہ یمین لغو ہے۔ 2 قسمیں رہ جاتی ہیں پیچھے، ایک یمین غموس اور ایک یمین منعقدہ۔ یمین غموس بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ کسی کام کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ جیسے کہ ایک بندے نے کسی کا 500 روپے دینا تھا اور اسے یاد بھی ہے کہ میں نے اس کا 500 روپے دینا ہے، تو جب اس نے مانگا تو یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں لیے۔ یاد بھی ہے، ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہوں میں، احادیث مبارکہ میں جس طرح شرک کو گناہ قرار دیا گیا اسی طرح یمین غموس کو گناہ قرار دیا گیا۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے بندہ، اس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہے۔ مثلا استاد نے ایک اسٹوڈنٹ کو بازار میں گھومتے پھرتے دیکھ لیا، کسی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے یا اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی مدرسہ کا، اور اس نے درخواست یہ بھیجی ہوئی تھی کہ میں بیمار ہوں، اور استاد نے اس دن کسی نے اس کو بتایا کہ وہ تو فلاں جگہ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ استاد صاحب نے ڈنڈا کیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں بیمار تھا، میں نہیں کھیل رہا تھا۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا ماضی کے بارے میں۔ اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آگے میں پھر بڑی خاص بات بتانے لگا۔
اور ایک ہے تیسری یمین منعقدہ جو منعقد ہو جاتی ہے۔ ایک بندے نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ مثلا اس نے یہ کہہ لیا کہ آج کے بعد میں جو برائلر مرغی ہوتی ہے، شیور مرغی ہوتی ہے، اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اس نے قسم کھا لی۔ اب جب وہ کھائے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے۔ 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دے دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ اس قسم کا کفارہ ہے، یہ اس کے لیے ایک جرمانہ ہے۔ یا تو وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور کھانا کیسا؟ ایک تو بہت اچھا کھانا جو خاص مہمانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک بالکل کم قیمت کا کھانا معمولی۔ لیکن اب جو قسم کا کفارہ دینا ہے اس میں درمیانہ، مثلا ایک کھانا وہ ہے کسی ہوٹل پہ جا کر، بعض اوقات لوگ بازار میں جاتے ہیں، یہ راجہ بازار میں ہوٹل بنے ہوئے بھی ہیں، وہاں لوگ صدقات بھی کرتے ہیں، قسمیں جو ٹوٹ جاتی ہیں اس کا بھی دیتے ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کہ آپ 20 روپے بھی دے دیں تو اس میں وہ 1 وقت کا کھانا بندے کو کھلا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ 100 روپے دیں تب بھی کھلا دیتے ہیں۔ تو اس میں جو درمیانی چیز ہے، نہ تو 20 والا کریں نہ 100 والا، درمیان میں اگر کرتے ہیں توفیق ہے تو کریں 100 والا، لیکن کم از کم درمیان والا اوسط قسم کا کھانا کھلائیں، بالکل ہی گری ہوئی چیز اللہ کی راہ میں نہ دیں۔ ایک تو اپنے گھر میں آپ اچھی چیز پکاتے ہیں، ایک بالکل نارمل چیز پکاتے ہیں، ایک کبھی کوئی درمیانی چیز جس میں درمیانہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے کو جوڑے دے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جب قسم کو بندہ توڑ بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ لیکن جو جھوٹی قسم کھائی، ایک کام نہیں کیا تھا اور قسم کھا لی کہ میں نے کیا تھا، استاد صاحب کاپی چیک کرنے لگے تو کہتے ہیں قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ وہ میں نے لکھی تھی، وہ آتے ہوئے گاڑی میں کہیں گم ہو گئی، جھوٹی قسم جانا۔ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے، اس پہ توبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے خرچ کرنا آسان ہے، توبہ کرنا مشکل کام۔ یہ چونکہ کبیرہ گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، اس کا کفارہ نہیں رکھا گیا، اس پہ توبہ رکھی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ ایک تو جھوٹ بولا ہے، دوسرا اللہ کو گواہ بنایا ہے، تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ دیکھیں جو زیادہ سخت قسم کا معاملہ تھا اس میں توبہ رکھی گئی ہے، اور جو تھوڑا کم معاملہ ہے اس میں کہا کہ کفارہ دے دو، کپڑے دے دو یا روٹی کھلا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ پہ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ توبہ پہ قائم رہنا، ایک بار بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کا رکن ہے۔ جو ہو گیا ہے اس پہ شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ یعنی جو ہو الندم علی ما مضی، جو ہو چکا اس پہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اور پھر اس سے اللہ سے معافی مانگے۔ اور توبہ کی آخری اور سخت شرط یہ ہے کہ آئندہ اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا کبھی ایسی مقبول ہو جاتی ہے توبہ کہ اس کے جو گناہ تھے اللہ انہی کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ایسی توبہ کرنے والوں کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں، یحب التوابین۔ اتنی بڑی بات ہے سچی توبہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ایک بات میں نے پڑھی کہ حضرت فضیل عیاض یہ ڈاکو تھے، مشہور ڈاکو تھے، جگہ جگہ انہوں نے ڈاکے ڈالے۔ ایک بار انہوں نے قافلے پر ڈاکہ ڈالا تو قافلے والے ڈر گئے اور سب نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی، لیکن ان سے بچنا مشکل تھا۔ تو ایک شخص جو قرآن مجید کو جاننے والا تھا اور قرآن مجید کا قاری تھا،
اس نے کہا اچھا اپنے اپنے دفاع میں تم نے اپنے ہتھیار استعمال کر لیے ہیں، میں بھی ذرا اپنے ہتھیار کو استعمال کرتا ہوں۔ اس قاری نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کے پڑھنے میں اتنا اثر تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دل دہل جائیں۔ اس پڑھنے والے کی زبان میں اتنا اثر تھا۔ اقبال فرماتے ہیں نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سارے ناتمام خون جگر کے بغیر۔ اور وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، جس نغمے کو سن کر تمہارے چہرے کا رنگ نہ بدلے، اس کا مطلب ہے کہ اس نغمہ سرا میں کوئی اثر نہیں ہے، اس پڑھنے والے کے دل میں اثر نہیں ہے، اس کے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیف الملوک میں یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ بزرگوں کا طریقہ ہے وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، کہانی بیان کرتے ہیں، اس میں نصیحت بیان کرتے ہیں کہ شہزادے نے جب نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھی تو لوگوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، اور لوگ اس طرح وہاں پر جمع ہو گئے، بندے تو بندے تھے، تیتر اور باز ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے، یہ دوسرے کے دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ باز کو دیکھ کر تیتر بھاگتا ہے، اور مرگاں مرگاں دا غم چھڈیا شیراں زورا وریاں، اور شیر اور ہرن اکٹھے ہو گئے۔ شہزادہ جب حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہا تھا، اس نعت کے الفاظ بھی حضرت میاں صاحب نے سیف الملوک میں بیان کیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بھی ہے، اور جو کلام انہوں نے لکھا ہے وہ کمال درجے کا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی صفت جو بیان کی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو تعریف بیان کی ہے، اللہ اکبر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونے لگی، شیر اور ہرن اکٹھے ہو گئے، تیتر اور باز اکٹھے ہو گئے، اور ایسا اثر تھا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اس مقام پر کہ حالت وچ بے ہوش ہوئے سن پیر جوان ایانے، بوڑھے جوان اور ایانے بچے، ان کو حالت پڑ گئی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ حالت وچ بے ہوش ہوئے سن پیر جوان ایانے، ایک دوجے پر ٹہندے اٹھ دے یوں بھٹی وچ دانے۔ جس طرح کسی بھٹی میں دانے یا توے پہ دانے جس طرح آپ بھونتے ہیں، جب وہ ان کو آگ لگتی ہے تو وہ اچھل اچھل کے لگتے ہیں، یہ لوگوں کی حالت تھی۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کے کلام میں اثر کیوں تھا، اس شاعر کے کلام میں تاثیر کیوں تھی۔ اس شہزادے نے جب وہ کلام پڑھا، کہتے ہیں کہ صاف آواز تے تن من صافی، عشقوں روشن چھاتی، نالے دکھیا پڑھنے والا ہور عنایت ذاتی۔ ایک تو اس کی آواز صاف تھی، ایک اس کا لباس صاف تھا، ایک پڑھنے والا دکھیا تھا، اور اس کے عشق کے ساتھ اس کی سینے کے اندر ایک سوز تھا اور سینہ روشن تھا۔ اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی نعت جب وہ بیان کرنے لگا، لوگ بے ہوش ہونے لگے، شیر اور ہرن اکٹھے ہو گئے۔ شیر ہرن کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور ہرن کو شیر کا خوف نہیں ہے، اور باز اور تیتر اور کبوتر ایک دوسرے کے دشمن وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ نعت سن رہے ہیں۔ یہ حضرت میاں صاحب بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو پڑھنے والے کے دل میں سوز تھا، آواز بھی اچھی تھی اور کردار بھی پاک تھا، اور عنایت ذاتی، اور اوپر سے اللہ کا فضل بھی زیادہ تھا۔ جب اس طرح بندہ کلام کو پڑھتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس بندے کی بات میں اثر نہ ہو، آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں۔ جس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، اس کی بات سے اثر چھین لیا جاتا ہے۔ ماں باپ جتنے اس پر راضی ہوتے ہیں اتنا اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، اور اس کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی رضا یہ بڑی ضروری ہے تاکہ زبانوں میں اثر ہو۔
حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچے دین کی تبلیغ جب جھوٹے کرنے لگ جائیں تو کتنا اثر ہوگا۔ دین تو سچا ہے، قرآن تو سچا ہے، لیکن اس کی تبلیغ کے لیے بھی تو بندہ سچا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کردار کی اور اخلاق کی بھی ہمیں پاکیزگی اور سچائی عطا فرما دے۔ اب جب فضیل نے ڈاکہ ڈالا تو ایک قاری نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا میں اپنا تیر استعمال کرتا ہوں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں۔ بس یہ بات سننی تھی، آیت سنتے ہی فضیل بالکل نرم پڑ گئے اور اسی وقت توبہ کر لی کہ آئندہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن یہ سچی توبہ تھی، یہ سچی توبہ تھی۔ پھر اس طرح کیا کہ کسی سے عالم سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں کا تمہیں یاد ہے کہ جن جن کے گھروں میں ڈاکے ڈالے تھے، جن جن قافلوں کو لوٹا تھا، جن کو جانتے ہو ان تک ان کا حق پہنچاؤ، اور جن تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر اللہ سے معافی مانگو۔ اگر پتہ ہے تم ان لوگوں کو جانتے ہو، وہ زندہ موجود کہیں ہیں جن کا تم نے حق مارا تھا، ان تک حصہ پہنچاؤ۔ اب وہ ایسا کرتے تھے۔ حضرت فضیل توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، جس بندے تک پہنچ ہو سکتی ہے جا کے اس کا حق دیتے ہیں۔ ایک یہودی کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے یہ تیرا مال تھا، یہ سونا تھا، یہ چاندی تھی، میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہودی نے کہا ڈاکو بھی کبھی مال واپس کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے اب میں ڈاکو کی حیثیت سے نہیں آیا، توبہ کرنے کے بعد اللہ کا گناہ گار بندہ ہونے کی حیثیت سے آیا اور میں نے توبہ کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، آپ اس مٹی کو ہاتھ میں اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو سونا بنا دے۔ فضیل نے اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں اپنا چیز واپس لوں گا، ورنہ میں سمجھ جاؤں گا کہ توبہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مٹی سونا بن گئی۔ اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک آسمانی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا اس کی امت پر اللہ کا یہ بھی مہربانی ہوگی کہ ان کی امت کے کئی ایسے گناہ گار بھی ہوں گے جو سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو اللہ ان کے کہنے پہ مٹی کو سونا بنا دے گا۔ اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیری توبہ صحیح ہے۔ تو جو سچی توبہ ہے اس سے پچھلے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بندوں کی نیکیوں کو بھی گناہوں میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہمیں کتب کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے۔ آپ کا رعب تھا، دبدبہ تھا۔ تو آپ راستے سے گزر رہے تھے، بندہ کوئی شراب پی رہا تھا، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ اگر عمر نے پوچھ لیا تو اس نے کہا میں کہہ دوں گا کہ یہ پانی ہے۔ اب ڈر ہے جناب عمر فاروق کا، تو اور پھر دل میں یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر آج میرا بھرم رکھ لے اور اس شراب کو پانی بنا دے تو آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق پہنچے، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پانی ہے۔ آپ نے دیکھا پانی تھا؟ کہنے لگے پانی تو نہیں تھا، یہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا اللہ اس کو پانی بنا دے، تو اللہ نے پانی بنا دیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اچھا تیری توبہ سے ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ گناہوں سے نیکیاں کیسے بناتا ہے۔ جس طرح وہ اس پہ قادر ہے کہ ایک شراب کو پانی بنا دے، وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ قرآن میں کہا ہے کہ سچے دل سے جو بندہ پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک تو ہے گناہ معاف کرنا، فرمایا ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اگر 1,00,000 گناہ تھا، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو 1,00,000 نیکی بنا دیں۔ اتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو جب بندہ کسی جائز چیز کے بارے میں قسم کھائے کہ نیکی کے بارے میں، تو اس میں شریعت کا آداب یہ ہے کہ اس قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ مثلا یہ قسم کھا لی کہ میں کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ صلح نہیں کروں گا، فرمایا اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے، پرہیزگاری کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے قسم کھا بیٹھو۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے،
اور سننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پہ تمہیں نہیں پکڑے گا، تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن ان چیزوں پر مواخذہ فرمائے گا جن کا تم نے دل سے ارادہ کیا ہے اور ارادہ کر کے قسم کھائی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بردباری فرمانے والا ہے۔ یہ 225 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، اور جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے اور قسمیں تم نے کھائی ہیں ان پر پکڑے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حلیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ اس 125 نمبر آیت کے بارے میں بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وظیفہ کرنے والے بندہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو تو اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک اچھے صالح اور ایک اللہ تعالیٰ کے مقبول بہت نیک شخصیت نے یہ کچھ دن پہلے مجھے یہ بتایا ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ اپنے قرآن مجید کے آیات اور حروف کے خواص ہیں، تو یہ 225 نمبر آیت سورہ بقرہ کی۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پس اگر وہ رجوع کریں تو اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس اگر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہاں آگے ان آیات مبارکہ میں طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرتی مسائل سے ان کا تعلق ہے جو پیچھے یہ مسلسل بیان ہو رہے ہیں۔ خواتین کے میاں بیوی کے احکامات ہیں، اس کے بعد یہ قسموں کا بیان ہوا ہے، اس کے بعد طلاق کا بیان ہوا ہے۔ اس حوالے سے ضرورت تو بہت تفصیل کے ساتھ کچھ مسائل بیان کرنے کی ہے۔ آج اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پر زیادہ تفصیل بیان کریں گے۔ للذین یؤلون من نسائہم، عرب میں بعض لوگ عورتوں کو ستانے کی نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے قسمیں کھا لیتے ہیں کہ شوہر یہ قسم کھا لیتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اس سے ہم بستری نہیں کروں گا، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ عورت کو ٹینشن دے، اذیت دے، تکلیف دے۔ اب ہوتا اس طرح تھا کہ عورت اس کے نکاح میں بھی رہتی تھی اور وہ زوجیت کے حق سے بھی محروم رہتی تھی، اور ایک مدت گزر جاتی تھی، اور قرآن مجید نے اس ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ ظلم تھا کہ ایک بندے نے قسم کھا، 10 سال گزر جاتے، 20 سال گزر جاتے، ادھر قسم کھائی ہوتی تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کروں گا، اور وہ اس کے نکاح میں رہتی، وہ کہیں ادھر ادھر جا بھی نہ سکتی، نہ اس سے جان چھوٹتی، اور سال ہا سال گزر جاتے،
اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قانون دیا، فرمایا اگر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر اگر وہ رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کی شریعت اس عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں عورتوں پر اس ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے قانون دیا۔ اس ظلم کو ختم کر دیا اور فرمایا اگر 4 ماہ کے اندر یہ قسم توڑ دو اور عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، تم صرف کفارہ ادا کر دو، اور اگر تم نے 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی قسم نہ توڑی تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے کہ اس کے پاس نہیں جائیں گے اور اس کو آزاد بھی نہیں کر رہے ہو، اور وہ سال ہر سال تک بیٹھی رہی، انتظار کرتی رہے۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم بستری نہیں کریں گے، ان کے لیے مہلت ہے، وہ 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کریں۔ عورت کو حق حاصل ہوگا کہ کسی اور سے نکاح کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کو اپنے نکاح میں جکڑ کر بند رکھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں اگر اپنی خوشی سے اس کے بعد کہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کہ جس بندے نے یہ قسم کھا لی کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا، تو عربوں کے اس برے رواج کا خاتمہ کیا جو یہ قسم کھا لیتے تھے اور پھر کئی سال تک عورتوں کو بٹھائے رکھتے تھے، وہ مجبور ہو کر نہ کہیں شادی کر سکتی ہے نہ کہیں جا سکتی ہے۔ فرمایا وہ 4 ماہ تک اب رجوع کی کرتا ہے تو کرے، اگر نہیں کرتا تو پھر عورت اس کے بعد آزاد ہوگی، وہ کہیں اور شادی کر سکے گی۔ آگے پھر خواتین کے لیے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ 3 ماہواریوں تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ 3 ماہواریوں تک، ایک مرتبہ ان کو ماہانہ بیماری ہو جائے، اس کے بعد پاک ہو جائیں، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ یہاں اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ فوراً اٹھے اور جا کر کہیں اور دوسری شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پابندی لگائی۔ یہودیوں کا یہ رواج تھا کہ طلاق دینے کے بعد عورتوں کو پھر اجازت ہوتی تھی جہاں چاہیں شادی کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 حیض گزرنے کی مدت تک، یہ غالباً تقریباً کبھی 3 ماہ بنتے ہیں، کبھی کم بھی بنتے ہیں۔ ہمارے جو قانون ہے اس میں وہ 90 دن اس لیے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، بعض اوقات 3 ماہ سے کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن 3 حیض کا ذکر ہے، اس میں مہینوں کا ذکر نہیں ہے، کہ عورت صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو عدت کی مدت ہے، انتظار کی مدت، یعنی طلاق کے بعد عورت اپنے آپ کو کچھ عرصہ روکی رکھے گی، اس انتظار کی مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن ہے، اور طلاق کی جو ہے 3 حیض ہے۔ 3 مہینہ مشہور ہے عوام میں، قرآن میں 3 مہینے کا ذکر نہیں ہے، 3 ماہواریوں کا ذکر ہے۔ اب اس کے اندر کیا مصلحتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اتنا عرصہ تک انتظار کرے؟ اس کے بارے میں فقہاء نے استبراء رحم کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے۔ وہ کیا؟ استبراء رحم یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے خامد کے کوئی مادہ اس کے جسم کے اندر ہے تو وہ 3 مہینے کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ 3 مہینے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ پہلے خامد کا کوئی بچہ بچی اس سے ہونے والا ہے یا نہیں، اور اگر وہ طلاق کے بعد فوراً شادی کر لے تو پھر نہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسری شادی کا ہے، اس لیے بچے کا نسب مشکوک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مشکوک ہونے سے اس پیدا ہونے والے بچے کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ وہ بچہ مشکوک ہو جائے گا کہ یہ پہلے کا ہے یا دوسرے کا،
اس کے نسب کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلے کا بیٹا ہے یا جہاں دوسری اس نے شادی کی ہے. اس لیے حکم ہوا کہ 3 حیض آنے تک عورت انتظار کرے، 3 ماہواریوں تک، اس کے بعد وہ دوسری شادی کرے، تاکہ پہلے کا کوئی اثر ہو تو وہ ظاہر ہو جائے، اور دوسرا جو بچہ ہو تو وہ صاف واضح ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ نسب کے شک سے اس بچے کو بچانا چاہتا ہے. کوئی اس کے بارے میں یہ نہ کہے، ایک کہے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے، دوسرا کہے گا فلاں کا بیٹا ہے. اس مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام کو جاری فرمایا. دوسرا یہ کہ اس عدت کی مدت میں شوہر کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اگر 2 طلاقیں اس نے دی ہوں. 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہے، 2 طلاقیں دی ہوں، اس کے بعد اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے. فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 بار ہیں. فامساکم بمعروف، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، اور تصریح باحسان، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ خامند اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے دیتا تھا. 1 سے زیادہ 100 1000 اس طرح کی ہزاریں طلاقیں بھی دیتے تھے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث حسن ہے، حسن درجہ کی حدیث ہے مشکات شریف میں. یہ غیر مقلد اہل حدیث کے بڑے محقق تھے زبیر العزی صاحب، انہوں نے مشکات شریف کے حاشیے میں اس کو لکھا. انہوں نے عربی میں ہے تاکہ اپنی جماعت کے لوگ پریشان نہ ہو جائیں اور وہ شور نہ کریں. انہوں نے اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا لیکن عربی میں لکھ دیا کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دو 3 ہو جاتی ہیں. اگر 10 طلاقیں کوئی دیتا ہے تو 3 ہو جاتی ہیں، اگر 50 دیتا ہے تو 3 ہو جاتی ہیں، اگر 100 دیتا ہے تو 3 ہو جاتی ہیں. اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. لیکن انہوں نے ذرا ایک دانائی کا کام کیا ہے فتنے سے بچنے کے لیے کہ عربی زبان میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ حدیث حسن ہے، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاس بندہ آیا، اس نے کہا ایک بندے نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا 100 تو ہوتی نہیں ہے نا، طلاقیں تو 3 ہی ہوتی ہیں. اب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اس نے کہا 100 طلاقیں، اب 1 2 3 ہو گئی، 3 کے بعد کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اس پہ لگتی ہی نہیں ہے، اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتی. اس کے لیے اصطلاح میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عورت 3 طلاقوں کا مال ہے. 3 طلاقیں تو ہو گئی، اس نے کہا 100 طلاقیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا 3 پڑ گئی ہیں اور 97 ضائع چلی گئی، یعنی 3 ہی تو اس کو ہونی تھی، وہ تو ہو گئی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی بار میں بندہ 3 طلاقیں دے تو 3 ہو جاتی ہیں، 1 دے تو 1 ہوتی ہے، 2 دے تو 2 ہوتی ہے. لہٰذا عبداللہ ابن عباس کا یہ فیصلہ ہے، اور اس سے صحابہ کرام میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ کوئی بندہ اگر کہتا ہے 100 طلاقیں ہیں، 1000 کہتا ہے تو 3 ہو جائیں گی، باقی 9 سے 97 کا لفظ فضول چلا جائے گا. تو جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 3 ہو گئی ہیں، چونکہ 3 سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی تھی، اس نے جو لفظ بولا ہے اس میں سے 3 طلاقیں اس عورت پر پڑ گئی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ توجہ بھی کرنی ہے، اس کو غور سے سننا ہے. امام ابن جریر طبری تفسیر طبری میں لکھتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنے بیوی کو دھمکی دی کہ میں تیرے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا اور تجھے آزاد بھی نہیں کروں گا، یعنی نہ تجھے طلاق دوں گا نہ تجھ سے صحبت کروں گا. اس بیوی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میں تجھے طلاق دے دیا کروں گا اور جب مدت 3 مہینے کی پورے ہونے لگی پھر رجوع کر لیا کروں گا، یعنی جیسے ہی عدت گزرنے کے قریب ہو پھر رجوع کر لوں گا، اس طرح ساری زندگی تو میں ستائے رکھوں گا. وہ عورت اپنے ایک تاریک مستقبل کا تصور لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ گھبرا گئی کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ کہتا ہے طلاق بھی دے دوں گا اور پھر جب عدت پوری ہونے لگی پھر رجوع کر لیا کروں گا، یعنی ایک تماشا بن گیا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور ساری داستان بیان کی. اس وقت پروردگار عالم نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس عورت کے ساتھ ساتھ باقی عورتوں پہ ہونے والے ظلم پر جو ایک سلسلہ جاری تھا اس کا خاتمہ فرما دیا کہ خامند کے حق کو 3 طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا. 1 بار طلاق دینے کے بعد اس طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق ختم ہو گیا، اس کے پاس رجوع کا اختیار نہیں رہا. یہ اللہ رب العزت نے یہاں پھر آگے ارشاد فرمایا کہ طلاق دینے کا قاعدہ بیان کرنے کے بعد کہ قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے.
وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، اور طلاق کا اگر بندہ ارادہ کر لے تو جب اس کی بیوی ماہواری سے فارغ ہو تو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری طلاق دے۔ اب وہ رجوع کر سکتا ہے 2 طلاقوں کے بعد، اور اس مدت میں مرد کو اتنی مہلت ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلے پر بار بار غور کرے۔ اگر اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، لیکن اگر تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی قیمت پر ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ بار بار رجوع کرتا رہے اور عورت کو اپنی خواہشات کا ایک کھلونا بنائے رکھے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ ایک طرف عرب کا جاہرانہ طریقہ تھا کہ جتنی مرتبہ چاہتا بندہ طلاق دیتا رہتا، رجوع کرتا رہتا، تو شریعت نے بتا دیا کہ 2 بار دے کر تم رجوع کر سکتے ہو، اگر تیسری بار دے دیا تو پھر تم رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اسلام کا اعتدال ہے کہ عربوں کی رسم یہ تھی کہ بار بار دیتے رہو، پھر رجوع کرتے رہو، بار بار دیتے رہو، رجوع کرتے رہو، ستاتے رہو۔ شریعت نے اس کا خاتمہ کیا۔ دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ کے رکھ دیا، ساری زندگی وہ اس کے نکاح میں رہے گی، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، چاہے خاوند کوئی حق بھی ادا نہ کرے۔ تو اسلام نے ایک اعتدال کا ایک راستہ درمیان کا دیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ کاش لوگ اسلام کے اس حسن اعتدال کو سمجھتے کہ کتنا پیارا نظام دے دیا، اس میں قانون دے دیے۔ اب آگے پھر خلا کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا اور ستا رہا ہوتا ہے، تو پھر عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ عدالت کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ اس کا حکم بھی اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا۔ پھر یہ فرمایا کہ ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں چونکہ خاوند کے کندھوں پر ہیں، اس لیے شریعت میں اختیار خاوند کو دیا گیا ہے، اور فرمایا وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کا جو عقدہ ہے، وہ گرہ ہے، وہ اور خاوند کے حق میں ہے، وہ اس کو کھول سکتا ہے، وہ اس کو بند کر سکتا ہے، یعنی اور کسی کو اس کا حق نہیں ہے، وہ اپنا حق اس خاوند کا ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ اور اس طلاق کے حق کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی آگے کہ اگر آج تک اس نے اپنی بیوی کو کوئی چیزیں تحفے میں دی تھیں، کوئی ہدیہ دی تھیں، تو وہ واپس نہ لے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس رہنے دے، اور یا تصریح باحسان کہ افسوسناک حادثے پر اس کی مزید خدمت بھی کر دے۔ یعنی کہا کہ اگر جب تک ان کے حالات اچھے تھے اس نے کوئی تحفے دیے، تحائف دیے، تو جب طلاق ہو گئی ہے تو وہ واپس نہ لے، بلکہ شریعت کہتی ہے وہ تصریح باحسان، بلکہ اس جو اتنا عرصہ ان کا اپنے ایک سے دوسرے کے ساتھ وقت گزرا ہے اس کے ساتھ اور بھی کچھ دے کر اس کو فارغ کر دے، یعنی اس سے دی ہوئی چیزوں کو واپس نہ لے۔ اور اگر خاوند عورت کو مارتا پیٹتا ہے، طلاق نہیں دیتا، اور عورت کو خاوند سے نفرت ہو گئی ہے، صلح کی توقع نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، کہ عورت کچھ دے دلا کر اپنا جان چھڑانا چاہتی ہے، حاکم وقت کے پاس جائے، اور اس کو خلا کہا گیا ہے کہ حاکم پہلے مصالحت کی کوشش کرے، ان دونوں کے درمیان مصالحت، صلح پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہوتا تو پھر حاکم وقت اپنی طرف سے پھر یہ جاری کر دے گا کہ یہ حقوق ادا نہیں کرتا، عدالت میں اس کو طلب کرے کہ حقوق ادا کرتا ہے تو نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو کرے، اگر نہیں کرتا اور صلح کی کوشش نہیں ہے تو حاکم وقت عدالت فیصلہ کرے گی اس کی جان چھڑوانے کا۔ یہ جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور آج کل آپ جتنے بیانات سنتے ہیں طرح طرح آپ کے سامنے سننے میں آتے ہیں۔ اس حوالے سے جو فقہائے اربع ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تمام اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، جب دی ہیں 3 تو 3 ہوتی ہیں، 2 دی ہیں تو 2 ہوتی ہیں، 1 دے تو 1 ہوتی ہے۔ فقہا کا تو اس پر اتفاق ہے۔ 6ٹھی صدی میں آ کر علامہ ابن تیمیہ نے اس پر کوئی کوشش کی ہے کہ 3 کو 1 قرار دیا جائے، اور کچھ روایات کو وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، اور ایک کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہاں حضرت الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کل ان کی شہرت ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں،
ایک ہے ابن العربی، یعنی عربی جو ہے اس پر الف لام ڈالتے ہیں، یہ ایک مفسر ہیں، فقیہ ہیں، یہ 4 صدی میں گزرے۔ ابن العربی، یہ ابو بکر ابن العربی، یہ اندلس کے تھے، یہ ایک عالم بڑے تھے، فقیہ بھی تھے، اصولی بھی تھے۔ انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، ترمذی شریف کی شرح بھی لکھی، احکام القرآن ان کی 4 جلدوں میں احکام القرآن کی کتاب ہے، احکام قرآن پہ کام کیا، لیکن انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا۔ یہ تاریخ کا پہلا بندہ ہے جس نے امام حسین کو باغی لکھا تھا، اور بہت ان کو پھر بدنام بھی بڑے ہوئے، بڑے ذلیل بھی ہوئے، آج تک ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کو ناصبیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں میں۔ اور یہ جملہ لکھ کے کہ قتل الحسین بسیف جدی، کہ شریعت میں باغی کی سزا موت ہے، تو حسین تو نانے کی تلوار سے مارے گئے ہیں، ان کے نانے کا حکم تھا کہ باغیوں کو قتل کرو۔ تو یہ پہلا بندہ ہے تاریخ اسلام کا جس نے العواسم من القواسم، یہ کتابیں ساری میرے پاس موجود ہیں، العواسم من القواسم بھی ہے، ان کی احکام القرآن بھی ہے، ایک ان کی چھوٹی احکام القرآن ہے وہ بھی ہے، اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اور الاعلام تاریخ پر ایک امام سخاوی کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد حضرت امام نور الدین ہیثمی جب یہ جملہ پڑھتے تو بہت روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جملہ لکھنے سے پہلے اس کا قلم ٹوٹا کیوں نہیں ہے، اس نے امام حسین کو باغی لکھ دیا ہے۔ انہوں نے بغاوت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ایک جہاد اکبر کیا تھا۔ بغاوت اور چیز ہوتی ہے اور جہاد اور چیز ہوتی ہے، ظالم کے خلاف اٹھنا بغاوت نہیں ہوتی بلکہ جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ ابن العربی کیا ہے؟ یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ دیکھیں میں نے کوئی لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بدتمیزی کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ایک عالم تھے، انہوں نے غلطی ان سے ہو گئی، لیکن یہ میں آپ کے سامنے جو حقیقت رکھی ہے کہ یہ پہلا تاریخ اسلام کا عالم تھا اور بہت بڑا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ مغرب میں اس کے بعد اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا، تو ضروری نہیں ہے کہ علم بندے کو حقیقت تک پہنچا دے، اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ العواسم من القواسم بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کے خلاف جو پھر علماء نے کام کیا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جیسے لوگوں نے لکھا کہ حافظ مغربی کے ناسبی است۔ یہ حافظ مغربی عالم تو بڑے تھے، لیکن یہ بدنصیبی یہ تھی کہ اہل بیت سے دشمنی ان کے دل میں پیدا ہو گئی، وہاں کے کچھ اثرات حکومتوں کے تھے جس کی وجہ سے ان پر یہ اثرات آ گئے تھے۔ یہ ابن العربی ہے، اور یہ جو صوفیوں کے امام ہیں یہ ابن عربی ہیں۔ ابن عربی محی الدین ابن عربی اور ہیں، ابن العربی اور ہے۔ آج کل چونکہ لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں، یہ ترکی والوں نے جو ڈرامہ بنایا اس کے بعد ابن العربی ابن عربی، تو کئی ان دنوں میں بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ابن عربی اور ہیں۔ انہوں نے جو الفتوحات المکیہ، یہ ان کی 10 جلدوں کی کتاب ہے، مکہ شریف میں رہ کر انہوں نے لکھی تھی، اور مکہ شریف کی برکت سے اللہ نے قرآن و سنت کے جو اسرار کھولے تھے وہ فتوحات مکیہ میں 10 جلدوں میں شیخ نے جمع کیے ہیں، الفتوحات المکیہ۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اس قدر مکاشفہ اور دل کی آنکھ اتنی کھول دی تھی کہ 3 مرتبہ سر سے لے کر بندے کو پاؤں تک 3 مرتبہ دیکھ کر اس بندے کی جو شکل و صورت ازل میں آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ کے علم میں تھی، یہ اس کا بھی مشاہدہ فرما لیتے تھے۔ اس کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے، پھر کسی وقت آپ کے سامنے بیان کریں گے عین ثابتہ کیا ہوتا ہے، اس کا فنکشن انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی بندے بنی نہیں تھی چیز، اللہ کے علم میں پہلے اس کا خاکہ تھا۔ جیسے ہم کوئی مکان بناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے، تو بندے کو بنانے سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے اللہ کے علم میں بندے کی جو صورت ہوتی ہے اس کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ابن عربی بندے کو دیکھ کر اس کے عین ثابتہ کا ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ دعا یہ ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں بیٹھے تو مجلس سے جب اٹھنے لگے تو یہ دعا کرے، اللہم اسمعنا خیرا واطلعنا خیرا، یا اللہ ہمیں خیر کی بات سننے کی توفیق دے اور خیر کی بات جاننے کی توفیق دے۔ ورزقنا اللہ العافیہ وادامھا لنا، اللہ ہمیں عافیت بھی ادا کرے اور عافیت ہمارے لیے ہمیشہ کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اسمعنا خیرا واطلعنا خیرا، یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا توجہ کریں۔ اللہم
اسمعنا خیرن واطلعنا خیرن، یا اللہ خیر کی بات سنا، خیر کی بات پہ ہمیں اطلاع دے، ورزقنا اللہ العافیہ، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ عافیت یہ ہوتی ہے کہ بدن بھی بچا رہے آزمائشوں سے، روح بھی بچی رہے، اللہ تعالیٰ اس سیف کارنر سے بندے کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ ویسے دنیا میں دستور یہ ہے، آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں، پھر بندہ آگے جاتا ہے۔ عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس بچا کے بندے کو رکھے، بدن میں عافیت، روح میں عافیت، آنکھوں میں عافیت، کانوں میں عافیت۔ فرمایا وَجَمْعَ اللَّهُ قُلُوبَنَا عَلَى التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ تقوی پر ہمارے دل کو یکسوئی عطا فرما دے۔ وَوَفَّقَنَا لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اللہ ہمیں اسی بات کی توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے، یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات ایک مجلس کے بعد حضور کی زیارت کے وقت میں نے خود رسول اللہ کی زبان سے یہ دعا سنی۔ پہلے یہ الفاظ، اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہ دعا کا آخری حصہ۔ فرماتے ہیں ھذا الدعاء سمعتہ من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ دعا سنی، فی المنام، خواب میں، یدعو بہ بعد فراغ القاری علیہ من کتاب صحیح البخاری، کہ ایک بندے نے رسول پاک کے سامنے بخاری شریف کی حدیثیں پڑھی، جب وہ حدیثیں ختم ہوئی تو رسول اللہ کی زبان سے میں نے خواب میں یہ دعا سنی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ کب ہوا تھا؟ کہتے ہیں 599 ہجری میں مکہ شریف میں باب خزورہ اور باب اجیاد کے درمیان میں آرام کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ دعا سنی۔ فرماتے ہیں کہ اسی خواب کے دوران میں نے 3 طلاقوں کا مسئلہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ 3 طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب 3 طلاقیں دی جائیں ہی ثلاث، تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہی ثلاث، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں 3 2 تو 1 ہوتی ہے، اور میں ان تک جو بات پہنچی ہے وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں، لیکن 3 2 تو 3 ہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک بندہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو اس نے انتہائی بے ادبی کے ساتھ، سوء ادب کے ساتھ، اونچی آواز میں، پیچھے سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا نہیں 3 2 تو 1 ہی ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تستحلون الفروج، کیا تم میری امت کے اندر زنا جاری کرنا چاہتے ہو اور میری امت کے اندر شرمگاہوں کو حلال کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام غضب میں آ گئے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں غضب میں آ گئے ہیں، یہ کون ہے جو اتنی بدتمیزی کے ساتھ اٹھا ہے اور اللہ کے رسول سے بحث کرنے لگا ہے؟ کہتے ہیں فَاحْمَرَّ وَجْهُ رسول اللہ غضباً علی ذلک المتکلم، حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ غضب میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا ثلاثن ثلاثن ثلاثن، 3 طلاقیں دو تو 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے؟ تو بتایا گیا ہوا ابلیس لعنہ اللہ، یہ شیطان تھا جو رسول پاک کو تکلیف دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کو غضب کی نگاہ کے ساتھ دیکھا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب غضب کی نگاہ کے ساتھ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ذالک المتکلم یذوب ویضمحل حتی ما بقی منہ علی الارض شیء، جب حضور نے جلال سے دیکھا تو وہ سامنے جو تھا وہ پگھلنے لگا، پھر برف کی طرح پگھل کر زمین میں ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو رسول اللہ سے بے ادبی کر رہا تھا؟ بتایا گیا تھا یہ شیطان ہے جو بے ادبی کر رہا تھا، اور حضور فرما رہے تھے کہ 3 طلاقوں کو 1 کہہ کے تم میری امت کے اندر بدکاری جاری کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ شیخ کا مشاہدہ ہے جو احادیث کے مطابق ہے، صحابہ کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ حضرات گرامی، میں خود اس مسئلے میں کافی عرصہ تحقیق کرتا رہا اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا تھا، پھر الحمدللہ تحقیق کی ہے، کچھ کتابوں کو دیکھا ہے، حدیث کو دیکھا ہے، اس کے بعد نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ طریقہ وہی ہے جو صحیح طریقے کے مطابق 1 طلاق بندہ دے
اس کے بعد پھر کوشش کرے، رجوع کرے، عورت خاوند کے گھر رہے، بن سنور کے رہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، رجوع کی کوئی صورت نکل آئے، ورنہ پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد، دوسرے حیض کے بعد جب عورت پاک ہو جائے پھر دوسری طلاق دے، سوچنے کا موقع ہے، اور 2 کے بعد پھر اس کے پاس حق ہے، لیکن 3 کے بعد کوئی حق نہیں رہتا، اور اگر اکٹھی 3 دیتا ہے تو 3 ہو جاتی ہیں، 1 دیتا ہے تو 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہیں، 2 دیتا ہے تو 2 ہو جاتی ہیں۔ میں نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد شیخ کا یہ مشاہدہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وہ بتاتے بھی ہیں کہ 599 ہجری تھی، مکہ میں 2 دروازوں کے درمیان سرکار کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے یہ میرے سامنے یہ بات کی، اس میں اس دعا کا ذکر بھی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، مجھے وقت ملا تو میں یہ دعا پہلے الفاظ لکھ لوں گا تاکہ اب اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی یہ دعا کریں، اللہ ہمیں دائمی عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں گناہوں کی بخشش اور مغفرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔